ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سواری پر سوار تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا، اے ابو درداء، جو شخص یہ اقرار کرے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے۔ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چپ رہے اور کچھ رستہ طے کیا، پھر فرمایا، کوئی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کے لیے جنت واجب ہوئی۔ میں نے پھر کہا، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے۔ آپ نے پھر سکوت فرمایا اور تھوڑا سا راستہ طے کیا، پھر ارشاد فرمایا، جو اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس چیز کی گواہی دے، اس چیز کا اقرار کرے، تو اس کے لیے جنت واجب ہوئی۔ میں نے پھر کہا، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں، اگر وہ زنا کرے اور چوری کرے اور اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ گویا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ ابو درداء اپنی شہادت کی انگلی سے اپنی ناک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس حدیث پاک میں خوارج کے عقائد کا رد ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں واضح ارشاد ہے کہ بے شک آدمی زنا اور چوری کا مرتکب ہو، وہ جنت میں کلمہ شہادت کی وجہ سے جائے گا، مگر گناہ کبیرہ کی سزا بھگت کر وہ بالآخر جنت میں جائے گا، اور اگر اللہ چاہے یا انبیاء و صلحاء کی سفارش سے ابتدا ہی سے جنت میں داخل کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ لہذا جو بندہ کلمہ طیبہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عبادت کے لائق ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی، وہ جنت میں جائے گا، اگرچہ اس سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ بالآخر اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جب ان کو گناہوں میں مبتلا دیکھیں تو ان کی اصلاح کریں، نہ کہ ان پر کفر کا فتویٰ لگائیں، کیونکہ اسلام میں کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جو حد کفر تک پہنچتا ہو، سوائے اس چیز کے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔